والدین اولاد کی تربیت کے نام پر 24 گھنٹے 24/7 ان کے سر پہ سوار رہتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے کہ ہر بات میں ان کو ٹوکنا، ہر وقت ان کے اوپر نظر رکھنا، ہر چیز میں ان کو کہنا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، ایسے کرو ایسے نہ کرو، اس کے ساتھ بیٹھو اس کے ساتھ نہ بیٹھو، تو کیا 24 گھنٹے ان کے سر پہ مسلط رہنا کیا یہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ ورڈ یوز کیا تربیت، تو ہم تربیت کے ورڈ کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بتدریج، گریجولی، اسٹیپ بائی اسٹیپ کسی چیز کو درجہ کمال تک لے کر جانا۔ صحیح۔ تو بذات خود یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ آپ کو جب بتدریج کسی چیز کو اوپر لے کر جانا ہے تو آپ کو کوئی اسکیجول اس کے لیے مرتب کرنا پڑے گا، کوئی ٹائم شیڈول اس کے لیے مرتب کرنا پڑے گا۔ یہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ ہر وقت تو ہم وہ کام نہیں کریں گے۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ جب ہم ایک پودا، ایک پلانٹ لے کر آتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم پلانٹ لے کر آ گئے، اب اس کی ہمیں نشو و نما کرنی ہے، اس کی پرورش کرنی ہے، تو وی نو دیٹ دیر وڈ بی سم اسپیسیفک ٹائم کہ اس کو کب پانی دینا ہے، کب اس کی جو ایکسٹرا وہ کومپلین سائڈوں پہ نہیں نکل آتی ان کو کب کاٹنا ہے، اور کس طریقے سے اس کی نگہداشت کرنی ہے۔ ہم ہر وقت اس کے اوپر پانی نہیں ڈالتے، بالکل ایسا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہاں دوپہر میں جب دھوپ تیز ہو تو پودے تھوڑا سا جلدی اس کے لیوز جل جاتے ہیں، اس وقت ہم پانی تھوڑا سا زیادہ احتیاط سے ڈالتے ہیں۔ صحیح۔ سو دیٹ مینس کہ ہمارے پاس ایک شیڈیول مرتب ہے، ہمیں کس وقت اس کام کو سر انجام دینا ہے، اسی حساب سے ہم اس کی پلانٹیشن کو، اس کی پروگریس کرتے ہیں۔ آلموسٹ سیم سینیریو ہیئر ایز ویل کہ جب ہم اولاد کی تربیت کی بات کرتے ہیں، ہمیں موقع محل دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کس اعتبار سے اس کی تربیت کر رہے ہیں۔ پھر یہاں پہ کیٹیگریز بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم چائلڈہڈ کی بات کرتے ہیں تو ٹل دی ایج آف 7 ایئرس ہمیں بچے کو بہت زیادہ اپنی نگہداشت کے اندر رکھنا پڑتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ دا پیک ٹائم آف پیرنٹنگ۔ بچہ بہت کچھ آپ سے اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یوزولی ہمارے یہاں گھروں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہر بات کے اوپر بچے کو ٹوکا جاتا ہے، بیٹا یہ نہیں کرو، بیٹا یوں نہیں کرو، بیٹا یوں نہیں کھاؤ۔ سو اٹ مینس کہ ہم اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں نہ کرنے کی ایک حص اس کے اندر پیدا کر رہا ہے۔ آپ کی اسی بات سے ایک سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو کاؤنسلنگ ایج ہوتی ہے، اس ایج میں ہم اس کی ہر چیز کو، اس کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ چھوٹا بچہ ہے، وہ سیکھ رہا ہے، بولنا شروع کر رہا ہے، تو وہ گا بھی رہا ہے، ڈانس بھی کر رہا ہے، تو ہم اس کو اس وقت کچھ نہیں کہتے، لیکن جب وہ بلوغت تک پہنچتا ہے تو پھر جب وہ یہ اس طریقے کی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو پھر ہم اس پہ پابندیاں لگاتے ہیں کہ بھائی یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو، تم گانے گا رہے ہو، تم ڈانس کر رہے ہو، تم گالیاں دے رہے ہو۔ لیکن جب وہ بچپن میں وہ کیسے ایسے بیڈ لینگویج استعمال کرتے ہیں تو اس وقت ہم اس کو بولتے ہیں اس کے منہ سے کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ لفظ، اس کے منہ سے کتنا میٹھا لگ رہا ہے یہ لفظ ہے، جبکہ برا، تو ہم اس وقت اس کو نہیں ٹوکتے۔ لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر، تو کیا اس پہ پیرنٹس کو کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ڈیفینیٹلی دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ۔ لیکن اگین بات وہی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم کسی چیز پر بچے کو ٹوک رہے ہیں، کیا وہ موقع محل ایسا ہے کہ ہم اس کی کاؤنسلنگ کریں؟ بیکاز might be you already heard one very important philosophy that is burger theory۔ برگر میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ایک ہم نیچے ایک اس کا کباب کے نیچے ایک سینڈوچ رکھتے ہیں، پھر ہم اس میں برگر رکھتے ہیں، اس کے اوپر پھر اس کو دوبارہ پیسٹنگ کرتے ہیں، وہ برگر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے ہم بچے کو جو بھی اس نے کام کیا ہے چھوٹی ایج کے اندر، کوئی پازیٹیو پوائنٹ نکال کے بتائیں کہ دیٹ واز اے گڈ تھنگ، اور اس کے بعد جو سمجھانے والی بات ہے وہ پیار محبت سے اس کو بتائیں کہ بیٹا یہ آپ کی جو چیز تھی نا یہ تھوڑی سی مناسب نہیں، یا اس کو یوں امپروو ہم کر سکتے ہیں۔ اینڈ دین اگین ٹو کنکلوڈ دیٹ میٹر ہم دوبارہ اس کے اوپر برگر کی وہ لاسٹ جو لیئر رہ جاتی ہے وہ رکھتے ہیں، تو بچہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ انہوں نے مجھے بات سمجھا بھی دی، اور انہوں نے جو میرے اندر پرابلم کریٹ ہو رہی تھی اس کے بارے میں بھی ہائی لائٹنگ کر دی، اینڈ بائی دی اینڈ ہم اس کو پراپرلی ڈیفائن بھی کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم بچے کو بالکل نیگلیکٹ کر دیں۔ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر آپ دیکھیں 3 طریقے سے چیزیں سمجھائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ہم بہت زیادہ چل ہو جاتا ہے، جس طرح بھی آپ نے اپنے سوال میں دیکھا، اچھا ہے کرنے دو کتنا پیارا لگ رہا ہے، گالی بھی دے دو، دیکھو کتنی اچھی گالیاں دے رہا ہے، بڑا زبردست طریقے سے یہ کام کر رہا ہے، ایک عجیب طریقے سے۔ اچھا کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں بہت زیادہ ریسٹرکٹ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ وہ ریجڈنس اپنے اندر لے کر آتے ہیں، مشدد دیتے ہیں، یوں بچہ جو ہے وہ ٹرسٹ بلڈ نہیں کر پاتا، وہ بغاوت کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہمارے دین اسلام نے بہت زبردست اور معتدل راستہ ہمیں دیا ہے، وہ ہے اعتدال کا، میانہ روی کا، ایک بیلنس رکھ کے اگر ہم بچے کو سمجھائیں، ہمیں پتہ ہو کہ کون سے مومنٹ پہ اس کو سمجھانا ہے۔ ریسرچرز اور ہمارے بزرگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے جب بچے کو اپریشیٹ کرنا ہو نا تو آپ بہت سارے لوگوں کے سامنے کریں، سو دیٹ ہی کین فیل دیٹ اپریسیشن کہ میرے پیرنٹس یا میرے فرینڈس یا میرے گارجین مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور یہ اپریسیشن کا یہ فقدان ہے بہت۔ ڈیفینیٹلی
ہمارے یہاں تو اپریسیشن بہت مطلب ایسا کبھی کبھار لگتا ہے کہ نیگیٹو پوائنٹ پہ اپریسیشن ہو رہی ہے, پازیٹیو پوائنٹ ہم نکال نہیں رہے. بالکل ہم یا تو بچے کا مائنڈ ریڈ نہیں کر رہے ہوتے. اور ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے سوال کے اندر شروع میں یہ بات کہی کہ 24/7 والدین آپ کے سر کے اوپر کھڑے رہتے ہیں. اگر ہم اس کو تھوڑا ڈیپ انالیسس کے اندر دیکھیں, دیر از اے کویسچن کہ آخر ہم نے وہ نوبت کیوں آنے دی کہ ہمارے والدین ہمارے سر پہ 24/7 کھڑے رہتے. بالکل ہمارے سر پہ تو اللہ کا شکر ہے نہیں کھڑے رہتے, بیکاز وی اسٹرانگلی بلیو کہ ہمارے والدین نے جو ہمیں اچھی تربیت دی, ہم نے واقعتاً اس کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کی. ایوری ون از ناٹ 100% پرفیکٹ, بٹ وی کین ٹرائی. لیکن آپ اس بات کو سوچیں کہ آپ کے والدین کیوں ہر وقت آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 24/7 اپنے بچے کے سر پہ کھڑے ہوئے, تو بچے نے ہی کہیں نہ کہیں ان کو موقع دیا ہے کہ جس وجہ سے ان کو ہر وقت اس پہ مسلط ہونا ضروری پڑ رہا ہے. ڈیفینیٹلی. لیکن ہمیں دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے دیکھنا پڑے گا. والدین بھی اس بات کے اوپر فوکس کریں کہ بچے کو, یا اگر بچہ بڑا ہو گیا ہے تو کون سے مومنٹ پہ اس کو سمجھانا ہے, اس بات کی بھی ریئلائزیشن پیرنٹس کو بھی ہونا چاہیے. بٹ بینگ اے چائلڈ وی ہیو ٹو بی مور رسپانسبل, وی ہیو ٹو بی مور کیئرفل. ہمیں یہ بات دیکھنی ہے کہ آخر میرے پیرنٹس کیوں مجھے یہ بات سمجھا رہے ہیں. میں بڑا ہو گیا ہوں, اس کے باوجود بھی مجھے اس بات کے اوپر سمجھا رہے ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو بیلنس رکھنے کے بعد پھر ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جہاں پر بھی ہمیں امپروومنٹ کی ضرورت ہے اس کام کے اوپر ورک آؤٹ کیا جائے. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ دونوں کو ورک کرنے کی ضرورت ہے, اولاد کو بھی اور والدین کو بھی, تاکہ وہ ایک اچھا ریلیشن ڈیولپ کر سکیں. دونوں کو اپنی اپنی جگہ اپنے آپ کو سمجھنا ہے, اور دونوں کو ایک دوسرے کو بھی سمجھنا ہے, تاکہ وہ ایک اچھا ریلیشن ڈیولپ ہو سکے. ایک ایسا ہی ریلیشن ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں گے تو پھر ہم کسی فروٹفل رزلٹ کی طرف جا سکتے ہیں. چلیے.